من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں کو والہدی اور ہدایت کو چھپاتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ہماری روشن دلیلوں اور ہدایت کو ہماری نازل شدہ روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں من بعدی باوجود یہ کہ ما بیناہ للناس فی الکتاب ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے روشن دلیلوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. اولئک یلعنهم اللہ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ویلعنهم اللاعنون اللہ کے علاوہ دوسرے لعنت کرنے والے لوگ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اپنے اس برے عمل سے وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی ہو وَبَيَّنُوا اور اپنی چھپائی ہوئی ہماری نازل کی ہوئی باتوں کو چھپاتے تھے تو چھپانے کے بعد پھر بعد میں اسے کھول کھول کر بیان کرنے لگے ہماری باتوں کو فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو بس میں ایسے لوگوں کی توبہ کو ایسے لوگوں کی اصلاح کو قبول کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. بے شک جن لوگوں نے ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کھول کر ان روشن دلائل کو بیان کیا تو یہ لوگ ایسے نہیں کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ جو لعنت کرتے ہیں ان کی بھی ان پر لعنت ہوتی ہے. مگر جن لوگوں نے توبہ کیا اور اپنی اصلاح کر لی اور پھر ان چھپائی ہوئی باتوں کو دوبارہ سے کھول کھول کر بیان کرنا شروع کر دیں اور توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں توبہ کو قبول کرنے والا پسند کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں. ان دو آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی. پہلی بات جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں. دوسری بات باوجود یہ کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کھول کر ان روشن دلیلوں کو بیان کر دیا. تیسری بات یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے لعنت کرنے والے لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے. چوتھی بات مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی ہو اصلاح کر لی ہو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور پھر اپنی چھپائی ہوئی ان باتوں کو اللہ کی چھپائی ہوئی باتوں کو پھر لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرنا شروع کر دیں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. پانچویں بات وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ میں توبہ کو بہت زیادہ پسند کرنے والا قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں. پہلی بات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور دیگر انصاری صحابہ مدینہ کے رہنے والے صحابہ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھا تورات کے بعض حصے کے بارے میں پوچھا. تورات کتاب میں کسی آیت کے بارے میں پوچھا یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ اس آیت کا مطلب معنی کیا ہے. تو وہ آیتیں صحابہ نے جا کر جو پوچھا نہیں وہ آیتیں تھیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں
تو ان آیتوں کے بارے میں جا کر یہودیوں نصرانیوں سے عیسائیوں سے جا کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور دیگر مدینے کے صحابہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں. تو اب یہودیوں کا کام کیا تھا کہ وہ لوگ خاموشی سے ہو یہ آیت کا یہ معنی ہے، یہ آیت کا یہ مطلب ہے، بیان کرنا تھا. لیکن ان لوگوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے ان آیتوں کو بیان کرنے سے انکار کر دیا. نہیں، ہمیں نہیں بتاتے اس کا معنی، اس کا مطلب کیا، ہم نہیں بولتے. انکار کر دیا، اسے چھپانے لگے. اس آیت کو اور اس آیت کے معنی مطلب کو بتانے سے انکار کرنے لگے اور اس آیت کو چھپانے لگے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کا ہماری ہدایت اور ہماری نشانیوں کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے آ جانے کے بعد ان کا معلوم نہیں، یا پھر نشانیوں کو چھپا دینا، یا پھر اسے بیان کرنے سے انکار کر دینا، یہ ایسا ہے ان کے اوپر، ان کے اس عمل کی وجہ سے ہماری ان کے اوپر لعنت ہمیشہ برستی رہے گی. تو یہودیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپانے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برستی رہتی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں. تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات ہمارے لیے سبق کہ اگر کوئی بات سچ ہے، حق ہے، حدیث ہے، قرآن میں ہے، شریعت میں ہے، دین میں ہے، سنت میں ہے، تو پھر اسے کھول کر ڈنکے کی چوٹ میں بیان کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگ ناراض ہوتے تو لوگ میرے ساتھ اب تک دوست تھے، اب میں سچ بول دوں گا، حقیقت بیان کر دوں گا، ان کی پول کھول دوں گا، قرآن کی روشنی میں میں اس کا حکم کیا ہے بیان کر دوں گا، سود کا حکم کیا ہے بیان کر دوں گا، شریعت کے اندر شادی ہو، آج تک ان کے یہ میرا دوست تھا، اس کی شادی ایسی ہوتی تھی، ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا، بول کر اگر میں میرے دوست کے ڈر سے شریعت کو، میں حق کو بیان کرنا چھوڑ دوں گا، چھپا دوں گا، تو پھر وہی ہوگا جو یہودیوں کے لیے ہوا، اللہ کی لعنت ان پر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں یہودیوں کی اسی چال کے بارے میں، اسی ان کی عادت کے بارے میں کہ اگر یہ لوگ اس طرح قرآن کی آیتوں، اپنے تورات کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، ان آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، علامتیں موجود ہیں، تو ان کا حال کیا؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات. تو یہ لوگ یہود نصارہ ایسے ہیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو تورات کے اندر چھپاتے ہیں اسے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی سی قیمت پر اسے بیچ دیتے ہیں. مطلب کیا؟ جائز بات، اگر کوئی آدمی آ کر یہود نصارہ کے عالم کے پاس آ کر تمام ذرا مسئلہ لگاتا ہوں، میں ذرا پیسے دیتا ہوں، مسئلہ بدل ڈالو، میں سود کھانے والا ہوں، اب تمہیں اسے بولو نہ کو تمہارے ذرا میں پیسے دیتا ہوں، وہ مسئلہ سود کھانا جائز ہے بول کر بول ڈالو. تو اس تورات کے عالم لوگ، یہود و نصارہ میں سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا مسئلہ مار لے کر، کھا لے کر پیسے، ہاؤ تمہارے لیے سود جائز ہے، ایسا بدل دیتے تھے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو تھوڑی سی قیمت پر وہ لوگ اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے تھے. أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، تو ان کا کسی جائز مسئلے کو ناجائز کر دینا یا ناجائز مسئلے کو جائز کر دینا، ان کا یہ عمل ایسا ہے. اور اس کے بدلے میں وہ لوگ جو پیسے لے رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو، تورات کی آیتوں کو بیچ کر، تو وہ لوگ پیسے نہیں لے رہی، انہوں کیا کر رہی؟ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں. الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے. ولا یزکیہم، اللہ ان کے گناہوں کو دھوئیں گے بھی نہیں. ولہم عذاب علیم، حق بات کو چھپانے کے کتنے گناہ ہیں؟ ایک گناہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے گا اگر کسی سے رشوت لے کر اگر حق بیان کرنا چھوڑ دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دیں گے. دوسرا، اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ ان سے قیامت بات نہیں کریں گے. تیسرا عذاب، اللہ ان کو پاک صاف نہیں کریں گے. چوتھا عذاب، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ کا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے حق بات کو کبھی نہیں چھپانا ہمارے لیے حق. اور آج کے سبق کا خلاصہ ایک بات کے اندر کیا؟ حق بات کا حق یہی ہے کہ آدمی اسے تسلیم کر لے، دل سے اس بات کو مان لے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، اب تک معلوم نہیں تھا یا اب معلوم ہو گیا، ہو ٹی وی نہیں رکھنا گھر میں، نکال دو بس. ہاں، اب تک معلوم نہیں تھا یا معلوم تھا پھر بھی ایسا کرتے تھے. ہاں، ہماری عورتیں بے پردہ نہیں ہونا، بس اب سے ہماری بیوی ختم، باہر نہیں. ذمہ داری میری کمانے کی، تو گھر میں رہو، اللہ مجھے باہر کے کام سونپا ہے، تیرے کام گھر کے اندر کے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسا ہر ایک چیز بھی، اب تک داڑھی نہیں رکھتے تھے، داڑھی رکھو. اب تک
آف شرٹ پہنتے تھے. دیکھو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آف شرٹ پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. سمجھ میں آتی بات؟ تو اس لیے کیا کرو فل شرٹ پہنو. میں پورے مسلمان تو ہمیں ابھی نماز کو کہیں بولو. اب اتنے لوگ سامنے تھے گھر ہے نہیں باہر سب لوگ ابھی دکان دار لے کر ہے نماز کو دیکھنے ہیں مسلمان نہیں بول کر. اب ہمیں کہیں وہاں گئے سو نماز مسلمان ہے بول کر. تو اب ہمیں بھی کہ مسلمان ہے بول کر نماز کو آ گئی ہے تو پھر وہ بھی مسلمان کہتے خود کے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہوتے خود کے 5-10 منٹ کے. وہ ہوتے خود بھی ہمیں کیا کر رہے ہیں نماز میں توجہ سے کہاں دیکھنا کہ وہاں دیکھ رہی. کب امام صاحب جھکتے تبھی جھک رہی, کب اٹھتے امام صاحب تبھی اٹھ رہی. تو یہ بندہ اللہ کو کیا میسج دے رہا ہے, لوگوں کو اس میسج کا دے رہا میں اپنے مرضی سے جھکتا نہیں اٹھتا نہیں. امام صاحب کو اللہ نے امام بنا دیا, ان کو انہوں سے کب جھکیں گے کب اٹھیں گے کب رکوع سجدہ کریں گے میں ان کے ساتھ رکوع سجدہ کرتا رہوں گا. جب وہ سلام پھیریں گے تب میں سلام پھیروں گا. میری اتحیات ختم ہو جائے تب بھی میں سلام نہیں پھیروں گا, یا پھر میری اتحیات ختم بھی نہ ہو اگر امام صاحب سلام پھیر دیں تو پھر میں ان کے تابع ہو کر سلام پھیر دوں گا. آدمی میسج کیا دے رہا ہے میں نماز ہونے تک ان کے تابع ہوں, اللہ رسول نے ان کو امام بنایا ہے. تو آدمی میسج یہ دے رہا ہے کہ میں ہمیشہ اللہ رسول جسے بڑا بنا دے میں ان کی بات کو مانوں گا. اب اسے اس امام کو اللہ رسول نے بڑا بنا دیا امام بنا دیا ہے اس لیے میں ان کو فالو کر رہا ہوں. تو بالکل اسی طریقے سے جیسا اللہ نواز نے حکم دیا بازو نہیں دیکھنا اوپر نہیں دیکھنا, فون آیا اسے بات نہیں کرنا, بعد میں کر تو بول کر نہیں بولنا, اللہ ایسا بول رہی نماز میں کھانا نہیں بات کرنا نہیں. تو اللہ کے اوپر بندہ کیا کر رہا نماز میں مشغول ہو گیا. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے جیسا تو تھوڑی دیر میں 5-10 منٹ جیسا میں بول رہا ہوں ایسا کر رہا ہے, اگر تیری پوری زندگی جیسا میں بول رہا ہوں ویسا تو اگر کر لے گا تو تیرا نام بھی پیرانی پیر کے جیسا تیرا نام بھی ویسا چمکے گا. جیسا ان کا مرتبہ میں نے ان کو عطا کیا ہے دنیا میں ان کو چمکایا ویسا میں تجھے چمکاؤں گا. سمجھ میں آتی بات؟ تو ایسا آدمی نماز کے اندر اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے, ویسا آدمی پوری زندگی ویسا مسلمان بن کر رہے. اللہ کے حکم کے سامنے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنا سر جھکا لے, ہو اللہ کی بات ہے کیا ایسا چلو رائٹ, اب سے ایسا نہیں کرتے رہے. اب تک معلوم نہیں تھا ہمارے کو, اب بول دیے نہیں اللہ ایسا بول رہا ہے کیا رسول اللہ ایسا بول رہے ہیں کیا ٹھیک ہے رائٹ. ہمارے دل کو وہ بات پسند بھی نہ ہو تو پھر اللہ رسول کی دین کی قرآن کی بات کو مان لینا چاہیے. ہمارے دل کا کوئی اعتبار نہیں, ہماری مرضی کا کوئی اعتبار نہیں. دل اللہ کا بولتا, شرابی پینا بولنے کا دل, زنا کرنا بولنے کا دل. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اللہ گھر میں انتظام کر دیا بیوی کے حلال راستے کا تو پھر باہر لات مارو. گھر میں اللہ حلال کیا ہے گرچہ کالی کیوں نہ ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے. باہر نظر آنے والی اگر وہ گوری کیوں نہ ہو چھیت تو مری لگ جاتی ہے پھر بھی وہ تمہارے لیے حلال نہیں, چھوڑ دو اسے. سمجھ آ گئی بات؟ تو دل کی تقاضے اور دل کی باتوں کا نام دین نہیں. اللہ جسے دین بولے رسول اللہ جسے دین بولے اللہ جسے یہ ہو شریعت ہے بول کر بول دیے تو بس وہ دین. ہمیں بنا لینا ہے دین, ہمیں پھر کیا بولتے ہمیں قانون بنا لے کر یا ہمیں کچھ کر کے ایسا کر لے تو ہو جاتی شادی, ایسا بھی کر سکتے ایسے بھی بول سکتے ایسے بھی لے سکتے, ایسا نہیں. سمجھ لگی؟ ہماری پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہمیں کرنا کیا ہے بولو. ہمارے دل کو پسند ہوتے نہیں ہوتے, ہمارا دل مانتے نہیں مانتے. اللہ بول دیے کیا رسول اللہ بول دیے کہ ایسا نہیں کرنا کیا اچھا ایسا نہیں کرتے. ایسے بال نہیں ہونا اچھا رسول اللہ کو پسند نہیں, ایسے بال اچھا نہیں رکھتے اب سے. ایسے کپڑے پہننا کیا ٹخنوں سے اوپر کپڑا رہنا کیا ایسا اللہ کو پسند کیا اچھا میں اب سے شرٹ پہنتا ہوں. اب تک ویسا نہیں پہنتا تھا, غلطی کرتا تھا, میں ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتا تھا. جو آدمی ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہنتا ہے یہ عذاب تو کیا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. جس آدمی کا ٹخنا پاؤں کی ہڈی اگر یہ کپڑے سے چھپ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دیں گے. دوسرا گناہ کیا حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف اللہ دیکھیں گے بھی نہیں, اسے بات چیت نہیں کریں گے. چل یہاں سے پاگل, دنیا میں تو میری بات نہیں سنتا تھا میں تجھ سے ایک بات کرنا, چل یہاں سے تیرا حساب نہ کر, تجھے بات دیکھتا بھی نہیں تجھے, چلے جا جہنم تیرے لیے واجب ہو چکی ہے چل جا. اگر ایسا اللہ کہہ دے تو پھر کیا ہو جائے گا. جہنم میں جانے کے انتظامات ہم یہاں کر لے رہے. سمجھ میں آگی بات؟ تو اس لیے کیا کرو شریعت پر عمل کرو, اللہ کی چاہتوں کو پورا کرو, اللہ کی مرضیات پر اپنی مرضیات کو قربان کر دو. ایک دین کا خلاصہ, دین کا خلاصہ کیا بولو, اپنی مرضیات کو اللہ رسول کی مرضیات پر قربان کرنے کا نام مسلمان ہے, دین ہے, شریعت ہے, سنت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات سننے, حق بات بولنے اور اس کو تسلیم کر کے حق بات کو اور شریعت کو سنت کو اللہ کی مرضیات کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے.